بھیمنڈی والا واقعہ آپ نے سنا، غیر مسلم سے شادی کا اعلان کیا اس لڑکی نے، اب یہ کیا نام ہے، یہ مسلم تنظیم ہے، یہ اس لڑکی کے پاس پہنچے، پہلے تو چھپا رہی تھی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ثبوت تھے کہ یہ غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے، بضد تھے، اسے پوچھ رہے تھے، مصر تھے، اس نے اقرار کیا ہاں میں بالکل غیر مسلم سے شادی کر رہی ہوں اور مجھے خوشی بھی ہے غیر مسلم سے شادی کرنے میں، اب مجھے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ کام، لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، میرے ابو کا وفات ہو گیا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیسے تیسے کر کے میری امی نے مجھ کو، ہم بچوں کو، بہن بھائیوں کو کھلائے پلائے جلائے، مزدوری کر کے، برتن مانج کر کے، ایک دوسرے کے گھر میں جا کر کے بھیک مانگ مانگ کر کے، کیسے بھی کر کے انتظام کیا میری والدہ نے، اور ہم لوگوں کو پالا پوسا بڑا کیا اور تعلیم دلوائی کیسے بھی کر کے۔ کوئی بھی مسلم سنگٹھن، مسلم تنظیم ہمارے گھر پر نہیں آئی کہ اس کے ابو کا انتقال ہو گیا، ذمہ دار کا انتقال ہو گیا، مر چکا ہے، اس کے گھر میں بچے کیسے کھاتے ہوں گے، جو عیدین میں خوشیاں کیسے مناتے ہوں گے، ان کے کپڑے کا انتظام کون کرتا ہوگا، بیماریوں میں پیسے کہاں سے ملتے ہوں گے، کسی پڑوسی نے خیال نہیں کیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ ہم جب پڑھ لکھ کر کے بڑے ہوئے، نوکری کے لیے نکلے، تو کسی مسلمان نے مدد نہیں کیا، مدد کیا تو غیر مسلم بھائی نے مدد کیا، اس نے مدد کیا، اس کی مدد سے آج میں جاب پر ہوں، اور اس نے برجستہ کہا اگر میرے مرتد ہونے سے میرے گھر کی فقر و فاقہ ختم ہو جائے، میرے گھر کی حالت سدھر جائے، تو میں سمجھ رہی ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور میرے ارتداد کے، کافر بننے کے ذمہ دار یہ مسلم تنظیمیں، مسلم سنگٹھنیں ہیں۔ کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا کوئی پڑوسی ایسی کا شکار ہو اور خفیہ طور پر غیر مسلم تنظیمیں اس تک پہنچ رہی ہیں، بجرنگ دل، RSS اور جتنے بھی کیا نام ہے غیر مسلم تنظیمیں ہیں، سنگٹھنیں ہیں، ان کے دن بدن یہ پلان تیار ہوتے رہتے کہ مسلم لڑکیوں کو مرتد کیسے کیا جائے۔ تو یارو وہ غیر مسلم تنظیمیں ہماری بہنوں اور بچیوں تک پہنچتے کیسے ہیں، اس پر نظر کون رکھے گا؟ ان مجبور بچیوں اور بچوں کی مدد کون کرے گا؟ لہذا ہم مسلمانوں کے پاس ایک شعبہ ہونا چاہیے، اور اس شعبے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر محلے میں ایک دو ذمہ دار بنایا جائے، ان ذمہ داروں کا کام یہ کہ صرف محلے پر نظر رکھیں کہ کہاں پر کون یتیم ہوا، کون مجبور ہوا، کون بھوکمری کی زندگی گزار رہا ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان حال ہے۔ پروگرامز کم کیے جائیں، دیگر سرگرمیوں میں کمی ہو چلے گا، لیکن اس میدان میں، اس فیلڈ میں ہمیں زیادہ سرگرم ہونا چاہیے۔ ابو بکر کے زمانے میں نبی کی وفات کے بعد جب ارتداد کا مسئلہ کثرت سے پیش آیا، حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت، امیر المومنین، خلیفہ اول، ابو بکر کو سفارش کر رہے ہیں کہ مسئلہ ارتداد کو پیچھے رکھ دو، ابھی ہمیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو لشکر تیار کیا تھا اسامہ بن زید کا، اس کو بھی مت بھیجو، ابھی ہمیں مدینے کے حالات کو درست کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ارتداد کے واردات پیش آ رہے ہیں اس پر کڑی نظر رکھنی ہے، اور مسئلے ارتداد کو روکنا ہے کہ یہ لوگ مرتد کیوں ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کوشش کی، بڑی محنت کی، جو بڑی مجاہدہ کیا، اور الحمدللہ یہ ارتداد کے معاملے کو کنٹرول کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سرگرم ہوئے مسئلے ارتداد پر، کہا نہیں، اس پر ہمیں کام کرنا ہے، اس پر ہمیں جو ہے جہاد کرنی ہے، اس پر جو کچھ بھی ہو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو یارو ہمیں مسئلے ارتداد پر نظر رکھنے کے لیے، اور یہ اسی صورت میں ہو پائے گا جب ہم پڑوسیوں پر نظر رکھیں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی قدر کریں گے، پڑوسیوں کے جب حقوق ادا کریں گے تب۔ اور یہی معاملہ میں نے کہا اپنے آکوٹ سے قریب ہی پیش آیا۔ اسلامی جب مسلم تنظیمیں پہنچی برجستہ، اس کی امی نے بولے، اس کی ماں نے کہا کہ ہاں میں نے بھیجا غیر مسلم کے ساتھ، میں نے بھیجا اپنی بیٹی کو، راستہ میں نے ہموار کیا ہے، وجہ یہ ہے میرے گھر میں کوئی ذمہ دار شخص نہیں ہے، انتظام کرنے والا نہیں ہے، روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا نہیں ہے،
یہ اس وقت جب میں بھوکے مر رہا، ہمارے بچے بھوکے تھے، یہ مسلم تنظیمیں کہاں تھی، یہ سنگٹھنیں کہاں تھے؟ آج جب کسی غیر مسلم نے مدد کیا تب کیوں مرچی لگ رہی ہے؟ کسی غیر مسلم نے مدد کیا تو سوشل ورک جو ہوتا ہے، سماجی خدمت جو ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا کام ہے، رب العالمین کے نظر میں اس کی بڑی مقبولیت ہے۔ سماج کی خدمت کرنا، ان پر نظر رکھنا۔ عمر بن خطاب جیسی شخصیت جب امیر المومنین بنتے ہیں تو رات میں گشت کرتے ہیں۔ اس عظیم عہدے پر، کرسی پر، تخت پر فائز ہونے کے بعد چین سے نہیں سوتے، راستے میں گشت کرتے، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی مجبور پریشان تو نہیں ہے، یہ پتہ لگانے کے لیے